السلام علیکم. شو کاسٹ وذ فرقان ٹی صدیقی کے ساتھ میں حاضر ہوں. فرقان ٹی صدیقی. پریویس شوز آپ نے دیکھے پولیٹیکل تھے, مختلف ہمارے آپ سے وعدے تھے کہ ہم مختلف ٹاپکس پہ باتیں کریں گے. آج کا ٹاپک کچھ اور انٹرسٹنگ ہے. اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بات کرتے چلیں کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی الیکشن ہوئے تو بہت بڑا جو ٹرن اوور تھا وہ یوتھ کا تھا. یوتھ بہت انٹرسٹنگلی ایکٹیویٹ ہوئی ہے اور ایکٹیو ہوئی ہے, اور ہر جگہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ سڑکیں ہوں, یوتھ کافی انوالو ہے. یوتھ کو ڈائریکشنز کی ضرورت ہے, یوتھ کو صحیح جگہ لگانے کی ضرورت ہے سو دیٹ دے ڈونٹ گو ایلس ویئر, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کریں, آئی ٹی میں کریں, واٹ ایور. اور یوتھ کے لیے میسیجز کون دے گا؟ وہ لوگ جو ایکسپیرینسڈ ہوں, وہ لوگ جن کو کارپوریٹ سیکٹر کا علم ہو, پولیٹیکل سینیریو کا علم ہو. ایسے ہی گیسٹ میرے پاس آج موجود ہیں جن سے بات کر کے مجھے تو ہمیشہ مزہ آتا ہے کیونکہ میری ان سے دوستی ہے. آئی ہیو نون ہم فار دا لاسٹ 20-25 ایئرس. ایک کارپوریٹ سیکٹر کا بڑا نام ہے اور اوبویسلی ایک مشعل راہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, یوتھ کے لیے خاص طور پہ, جو کہ اپنے بزنسز اپنے کیریئر سٹارٹ کر رہے ہیں. انٹروڈکشن میں اور سوال جواب میں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. میں ان کو انٹروڈیوس پہلے کراتا چلوں. یہ میرے دوست جو ہیں, میرے بزرگ میں کہوں گا, تو میرے دوست جو ہیں, یہ ہی ہیز اے ٹریمینڈس اینڈ ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس, اراؤنڈ 50 ایئرز آف ایکسپیرینس انٹرنیشنلی. یہ میجورٹی اپنے زندگی کا حصہ جو ان کا کیریئر ہے وہ ایز این اوورسیز پاکستانی رہا ہے, اور 50 سال کے ایکسپیرینس میں زیادہ انٹرنیشنل رہا. یہ یونیلیور پاکستان پہ سینئر پوزیشنز پہ رہے, پیپسیکو میں یہ ایم ڈی رہے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں. پھر پیپسیکو نارتھ افریقہ میں یہ ایم ڈی رہے باٹلنگ آپریشنز میں. پیپسیکو امریکہ میں یہ اسٹریٹجی کو ہینڈل کرتے رہے. اینڈ دین کمنگ ٹو دبئی جہاں یہ یم برانڈس کے ایم ڈی تھے, اور یہ پاکستان مینا ریجن اور آپ کا ٹرکی ریجن کو یہ ہینڈل کرتے تھے. اور کرنٹلی یہ فرینچائز اونر ہیں سب وے کے, اور ایکسکلوزیولی یہ فرینچائز اونر ہیں باسکن رابنس پاکستان کے. اس سے کہیں زیادہ ان کے انٹروڈکشنز ہیں, لیکن میں ان کو اپنی کوشچن اینڈ آنسرز میں انوالو کروں گا, زیادہ بہتر ہے. یہ اتنا کافی تھا ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. آئی ایم شیور موسٹ آف دا پیپل آن سوشل میڈیا نو ہم, کیونکہ یہ ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر. آئی ہیو بین اے فین آف ہز فار اے لانگ ٹائم. آئی ہیو بین لسننگ ٹو ہز ویڈیوز, ٹو ہز آڈیوز, کیونکہ وہ ان سے فرینکلی اسپیکنگ جو ہم کہتے ہیں نا مشعل راہ, تو میرے لیے بھی مشعل راہ تھے. آئی وڈ ناٹ ٹیک مچ ٹائم. لیٹس ویلکم مسٹر عرفان مصطفیٰ. السلام علیکم سر. السلام علیکم فرقان, کیسے ہو؟ آئی ایم گڈ, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم ویری ویل. اور بہت زیادہ تعریف کرتی تم نے. نہیں سر, یہ تعریف اس میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ عرفان صاحب جو ہیں وہ ہماری ریکویسٹ پہ خاص طور پہ دبئی سے ہیں. تو یہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ یہ اگر کوئی پاکستان کی خدمت یعنی اور یا یوتھ کی خدمت یا ایون ہیومینٹی کی خدمت کی بات ہو تو یہ خود فلائی کر کے بھی آ جاتے ہیں. پہلے سوال آپ سے ہی ہے, میں ایک مزے کے سوال سے سٹارٹ کروں گا. مجھے اپنے پاسپورٹ ذرا گنوائیے گا. آپ کے پاس پاسپورٹس کتنے؟ کیونکہ اتنے ٹریول کرنے کے بعد میں تو آج کل سوچ رہا ہوں, جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کینیڈا کا مل جائے, امریکہ کا مل جائے, تو آپ کے پاس مجھے پاسپورٹس گننے ہیں اور کیسے ملتے ہیں وہ پاسپورٹس, مجھے یہ بھی بتائیے گا. ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستانی. واہ. تو موقع تو ملا پاسپورٹ لینے کا امریکہ میں خاص طور پہ, اور وہ زمانہ تھا کہ وہ اس قسم کی ریسٹرکشن نہیں تھی. مگر میری مشکل یہ تھی کہ میں کسی اور کے ملک کو, اس کے فلیگ کو سلوٹ نہیں کر سکتا. میرے لیے بہت مشکل ہے. میرے روٹس پاکستان میں ہیں, میری پہچان اس ملک کی وجہ, حالانکہ میں گلوبل کارپوریٹ سٹیزن رہا ہوں, گھومتا رہا ہوں, سب کچھ کیا ہے, نام بھی کمایا, پیسے بھی کمائے, مگر جو پہچان میری ہے, جو میرے روٹس ہیں, جس نے ملک نے مجھے دیا, پریویلیج دیے, اور میں بلیسڈ ہوں, وہ میرا اپنا ملک ہے. مجھے اپنی فیملی سے کافی مشکلات ان کے سامنے پیش آئیں کہ بھئی اگر آپ یہ کر دیتے تو ہمارے کام آسان ہو جاتے, وچ از ٹرو بائی دا وے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ بیکاز میرے لیے یہ انکانسٹیبل تھی چیز, کیونکہ وہاں میری کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, سب کچھ ہوگا, میں کر سکوں. تو آئی کیٹاگوریکلی ریفیوز دیٹ اینڈ آئی ایم ہیپی آئی ڈڈ دیٹ بیکاز اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں, اور میں اندر سے خوش ہوں کہ میں نے نہیں کیا, اور میں اب بھرپور طریقے سے ملک کی خدمت کر رہا ہوں, اور میرے سارے سٹیکس پاکستان میں ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اسی پلیٹ فارم پہ رہ کے میں نے نام کمایا, اور میں اپنی جو تجربے ہیں, اپنی ریسورسز ہیں, ان کو میں پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو کیا جن کے پاس, کیا یہ عرفان مصطفیٰ کے لیے تھا
کیونکہ بہت سارے لوگ میجورٹی اوورسیز پاکستانیز کے پاس پاسپورٹس ہیں اور ان پہ ویسے ہی ملامت بہت ہوتی ہے کہ آپ نے پاسپورٹ لیا ہوا ہے. تو ان کے لیے تو کچھ یہ بنا کہ اگر انہوں نے لیا ہوا بھی ہے تو ایون دے آر آن دی گڈ پارٹ. دیکھو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. یس دیٹس واٹ آئی وانٹ یہ کلیئر. میرا پرسنل فیصلہ تھا, ٹھیک ہے نا. آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ دیٹ کوسچن اینڈ نیڈ ٹو بی کلیریفائڈ. اوکے, تو دیر آر لاٹس آف, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ امیریکنز آف پاکستانی اوریجن دیٹ از ڈفرنٹ, وہ تو وہیں رہے. برٹش آف پاکستانی سٹیزن اوریجن وہ وہیں رہے, اینڈ ماشاء اللہ دے ڈوئنگ ویری ویل. اور ایز یو نو کہ ڈسٹینس میکس دا ہارٹ گرو فانڈر. تو جتنا دل تو ہے ہی پاکستانی نا, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے کچھ بھی ہو. بٹ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو تم نے آپ کا بھی امپورٹنٹ تھا, یہ بھی امپورٹنٹ تھا. آ جاتے ہیں اپنے ایکچوئل سوال پہ, اوورسیز پاکستانیز, ان کا رول, ایڈوائزز, واٹ ڈو یو تھنک کہ ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس جتنا ایکسپیرینس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو, تو آپ کی ایڈوائزز کیا ہیں ایز این اوورسیز پاکستان؟ ویری سمپل, میں اپنے حوالے سے بات کروں گا پھر, کہ میں نے اور میری فیملی نے, خاص طور پہ میرے 2 بیٹے جو ہیں, اوکے, ہم نے کانشیسلی پچھلے 15 سال میں, تم سمجھ لو کہ ہمارا جو پاکستان میں اسٹیک ہے وہ 7.5 سے 8 بلین روپیز ہے, اباؤٹ $25 ملین. یہ پیسے جو لگے ہیں, میں بزنس مین بناؤں 8-10 سال پہلے, جب میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی یم برانڈ سے 2013 کے آخر میں, اور میں نے انویسٹمنٹس کی پاکستان میں, رائٹ. اس سے پہلے میرا آئی واز این امپلائی اینڈ اے سینئر امپلائی, تو آئی میڈ آل مائی منی. After that? No, made before You saved money? Working for multinational, saved money and then I invested. Okay, but you were not doing both things together. You were not doing both things together. Some ways I was. Because مجھے کیڑا تھا, رائٹ, ایک انٹرپرینور بننا تھا. پھر خاص طور پہ سوشل اور کمیونٹی فیکٹر میں نا میں کافی ہیویلی انوالو تھا, تو وہ میں کرتا رہا. مگر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے کانشیسلی یہ فیصلہ کیا کہ جتنی بھی جمع پونجی ہے, رائٹ, وہ ہم پاکستان میں لگائیں گے. سو اب میرے بیٹے دونوں امریکہ کے پڑھے ہوئے, رائٹ, دبئی میں بینکرز تھے, سینئر بینکر, بڑے اچھے کریئر, انہوں نے فیصلہ کیا نہیں پاکستان میں جانا ہے. حارث اور جبران نے, ہم چھوڑ کے پاکستان جائیں گے, بزنس کریں گے. وہ بھی کورے, ہم بھی کورے. اس میں 10 سال تھے ہیں, مشکلات ہوئیں, چیلنجز ہوئیں, مگر ہم نے گیو اپ نہیں کیا. اچھا, مزے کی بات ہے, وہ تو یہاں رہے بھی نہیں, پلے بھی نہیں ہے. بالکل نہیں, وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے, پتہ بھی نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے تھے. مگر ماشاء اللہ یہ کانشیس فیصلہ کر کے وہاں پہنچے ہیں. اور کہانیاں ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ میری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ صرف بزنس میں نہیں ہیں. اچھا, ہماری انویسٹمنٹ جو ہیں سوشل اور کمیونٹی سیکٹر میں بہت ہیوی ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کہا صرف بزنس میں پیسے لگاؤ, کیونکہ وی نیڈ ٹو گیو بیک ان مور ویز دین ون. اور اس وقت میں کانشیسلی کم از کم $20 سے $25 ملین کی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان دا فیلڈ آف فوڈ, ٹیکنالوجی, ٹورزم اینڈ ریئل اسٹیٹ. خاص طور پہ امریکن برانڈس کو ہم کنیکٹ کریں کہ آؤ یار, یہاں جو بھی ہے, جو بھی پکچر نظر آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ریئلٹی آن دا گراؤنڈ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام واٹ یو کین سی. سو دیر فور پلیز کم اینڈ یو ول میک ٹنس آف منی. 350-400 فورن کمپنیز ہیں پاکستان میں. کوئی بند کر کے گیا, کچھ گئے ہیں تھوڑے بہت, بٹ ناٹ بیکاز حالات خراب تھے. وہ ان کا وہ گلوبل ڈیسیشن تھا ان کا, وہ انڈیا سے بھی گئے, وہ دوسرے ملکوں سے بھی گئے, ناٹ جسٹ پاکستان. تو ایک تو یہ کہنا تھا. دیر فور آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے فرام, تم نے سوال کیا تھا پاکستانی, دیر آر مینی لائک می, دیر آر تھاؤزنڈ لائک می who have committed resources into Pakistan, committed time and their جتنا بھی انہوں نے کمایا جو کچھ بھی ہے into Pakistan, right? And they're still very keen to do it, very very keen to do it. تو میری گزارش یہ ہے کہ بھئی ان کو اپنا ساتھی سمجھیں, ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. یہ پاکستان کی, جیسے میں نے کہا, ڈسٹینس میکس دا ہارٹ گرو فانڈر. ہم آنیسٹلی باہر رہ کے ہمیں اتنی زیادہ محبت ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اور خاص طور پہ امریکہ میں, یو کے میں ہمارے جو پاکستانی ہیں پولیٹیکلی ویری ویل کنیکٹڈ, رائٹ, اینڈ دے کین برنگ لاٹ آف انویسٹمنٹ ان ٹو پاکستان اگر ان کو موقع دیا جائے. ہماری ساری مشکلات جو ہیں اگر ان سے ہی ہم ایک رابطہ صحیح رکھیں, ایک کسی صحیح طریقے سے ان کو انکریج کریں, تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں, اب وہ آ سکتے ہیں. تو یہ ایک میسیج ہے کہ پلیز ان کو
ایکسیڈنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں, جو ہیلمٹ پہنا ہو تو بچ جاتا ہے, جس کے نہیں, آپ اللہ معاف کرے وہ ویڈیوز دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بینک ہے, کوئی بھی چیز ہے, ایون اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے, کیوز لگی ہوگی تو ایک آدمی اچانک بیچ میں سے آئے گا اور وہ لگ جائے گا, تو ہم مشہور ہیں اس چیز کے لیے. تو یہ دائرہ اختیار پہ آپ ہاؤ ڈو یو سجیسٹ کہ کیا ہونا چاہیے, ہماری تھاٹس کیا ہونی چاہیے, اور یہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں, ہماری کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, جس سے ہم نکل جائے تو سب صحیح ہو جائے گا؟ ریزن کوئی بھی ہو, ریڈ لائٹ پہ آپ نہیں کھڑے ہوتے, ریزن کوئی بھی ہو, کیو پہ آپ نہیں کھڑے ہوتے, ریزن کوئی بھی ہو, ٹائم پہ آپ نہیں آتے, یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہے. یہ نشاندہی کرتی ہیں ڈسپلن کی, یہ نشاندہی کرتی ہیں ایک گڈ سٹیزن شپ کی, سیوک سینس کی, رائٹ, یہ ٹالرنس کی. یہ فاؤنڈیشن ہے آف اینی نیشن, اینی سوسائٹی, اگر اس نے پراسپر اور گرو کرنا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں. یہی ہم لوگ جو کیو پہ نہیں کھڑے ہوتے, فرقان صاحب رائٹ ایئرپورٹ پہ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, 2-3 بنائی ہیں اس پہ, ٹھیک ہے نا. میرا ایک پلیٹ فارم ہے, دل سے سوچی, اس پہ میں بنا رہا ہوں, اس پہ بنائی ہے. آپ جائیں نہیں, وہ ادھر سے بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی پیسے کھلا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم دبئی میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم کیوں میں بھی لگ جاتے ہیں بیکاز آف رول آف لا. کہ رول آف لا تو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ, کیونکہ اگر اس کی ایبسنس ہوگی تو ہم اس کی دھجیاں اڑائیں گے. بٹ ویر از سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یس, یہ تو دائرہ اختیار ہے نا, چھوٹی سی چیز ہے. ہو از اسٹاپنگ یو فرام اسٹاپنگ ایٹ ریڈ لائٹ, ناٹ اسٹاپنگ ایٹ, ہو از اسٹاپنگ یو فرام ناٹ کمنگ آن ٹائم, ہو از اسٹاپنگ یو ناٹ اسٹینڈنگ ان دا کیو, کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے نا, یہ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, ہے نا. یہ تو یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے, اور میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں, چاہے آپ چھوٹے عہدے پہ ہوں یا بڑے عہدے پہ ہوں, یا آپ ریسورسفل ہوں یا نہ ریسورسفل ہوں, رائٹ, اگر آپ نے جس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں اب کسی کا انتظار نہیں کروں گا, میرے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا, اور میں جیسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نیوٹن کے لیے ایپل نہیں گرے گا درخت سے, اب کوئی نہیں آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ خدا کے لیے اپنے اوپر اعتماد کریں, سیلف بلیف لائیں, ایک فیتھ ایمان لے کے آئیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. تو جس دن یہ فیصلہ کرو گے نا, مجھے کسی پر ڈپینڈ نہیں کرنا, آپ کو اتنی لمبی لسٹ آ جائے گی فرقان آف دا, کہ یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اسی حوالے سے میں اگر تمہیں اجازت ہو تو تمہاری بات کرنا چاہتا ہوں. 20 سال سے 22 سال سے جانتے ہیں نا دوسرے کو, رائٹ. تم نے کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ بہت اسکریچ سے شروع ہوا تھا. اسکریچ سے شروع ہوئے تھے نا, وہ ہے نا, لٹرلی. اور ریکس ٹو ریچ اسٹوری کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم یوزنگ دا رانگ ورڈ, بٹ دی کہانی تھی نا, بالکل صحیح ہے نا, یہ ایسے. ٹھیک, تو کیوں ہوا ایسا؟ تم نہیں کیوں انتظار کرتے رہے؟ تم بلیم گیم میں پڑے. تم نے کہا نہیں سسٹم خراب ہے, میں کیا کروں, ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. گئے ایسے. ماشاء اللہ آپ کہاں ہو, کہاں سے کہاں آئے ہو, اور ابھی رک رہے ہو. ہاں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے فرقان صاحب کی. نو سیریسلی, بی آنیسٹ, رائٹ اور رانگ, یہ دائرہ اختیار ہے نا. فرقان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میرا دائرہ اختیار ہے, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیپینڈ آن اینی ون, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ فار اینی ون, اینڈ دا ڈورز اوپن فار یو, رائٹ. اور بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور مثال, وہ تو ایک ہماری تمہاری تو چھوٹی ہے, ایک بہت بڑی ہے, عبدالباری خان صاحب کی. او یس, کیا ایگزامپل دیا آپ نے. تم ان سے پوچھو وہ کہاں سے شروع ہوئے, رائٹ, اور کہاں پہنچے ہیں. اس طرح ادیب رضوی صاحب, کیا بات ہے, SUIT کے, اس طرح TCF کے, دا سٹیزن فاؤنڈیشن. میں تو مثالیں دے رہا ہوں نا, سب دائرہ اختیار کا ہے, انتظار نہیں کر رہے کسی کا. تو اف یو کین اون دیٹ اینڈ امپریس دیٹ پرنسپل آف دائرہ اختیار, یو ول نیور ویٹ. آپ نے دیکھو کیسے دروازے کھلیں گے. لیڈرشپ, اور آپ سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ لیڈرشپ کیسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتی ہے. قومیں تباہ ہوتی ہیں, بہت ساری قومیں ہوئی ہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں تک کہ بم بھی گرے ہیں قوموں پہ, اور ایٹم بم پڑھنے والی قوم بھی آج کہاں کھڑی ہے آپ نے دیکھ بالکل صحیح, جاپان کہاں کھڑا ہے, بالکل جاپان کا ہے. اسی طرح کہ فائنینشلی دیوالیہ ہونے والی قومیں بھی کہاں کھڑی ہیں آپ کے سامنے, بالکل سامنے. کچھ ممالک IMF میں گئے واپس, آج وہ IMF سے کلیئرڈ بھی ہیں. بالکل, اس کا مطلب واپسی کا راستہ اوپن ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہم اس وقت جس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, جس کنڈیشن سے وی آر ناٹ ان اے گڈ اسٹیٹ. دیوالیہ کا لفظ میں یوز کروں گا, اور اس کو آپ بریف کیجیے گا کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں دیوالیہ کو. تو یہ بتائیے کہ لیڈرشپ لیسنز آپ کے کیا ہیں, ویئر آر وی لیکنگ, تاکہ ہمارا ملک جو ہے, ہمارے پاس اسٹرینتھ بہت ہے سر. نو ڈاؤٹ, یہ یوتھ جو کھڑی ہو رہی ہے نا, یہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جائے گی. آئی ایگری وتھ یو. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں لیڈرشپ لیسنس؟ پہلے تو ملک کے حوالے سے بات کروں گا, ملکوں کے حوالے سے, رائٹ. سب سے پہلے تو دبئی. 2-3 چیزیں ہیں. میرے جو ینگر دوست ہیں, شاید ان کو علم نہ ہو کہ دبئی کو کس نے بنایا, آپ کو معلوم ہے؟
शेख मोहम्मद نہیں شیخ محمد تو بنایا پر شیخ محمد اکیلے تو نہیں تھے. اگر 30-35 سال پیچھے جاؤ تو سب پاکستانی تھے. یس رائٹ. ہم نے ان کی ایئر لائن بنائی, رائٹ, ہم نے ان کے اخبارات بنائے, ہم نے ان کا ہارٹی کلچر بنایا, ہم نے ان کے بزنس بنائے, ہم نے ان کے بینکس بنائے, یو نیم اٹ مائی فرینڈ. اوکے, یو نیم اٹ, ہم نے بنائے, نو ڈاؤٹ. سوال یہ ہے کہ جب پاکستانیوں نے وہاں کر سکے بنا تو یہاں کیا ہوا؟ سوچنے کی بات ہے ایسا کیوں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ دبئی تھا ریگستان, نو ریسورسز, آئل ابو دھابی کے پاس, ان کے پاس کوئی آئل نہیں, صرف ریگستان. کیا ہوا؟ بنا دیا نخلستان. سب موقع ملے تو وہاں پہنچنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, جب میں نے یم برانڈ جوائن کیا ریسٹورانٹ بزنس دبئی آ کے, اٹ واز فرسٹ اونڈ بائی پیپسیکو, رائٹ؟ اٹ واز اونڈ بائی پیپسیکو. تو پھر انہوں نے اسپن آف کیا تھا, انڈیپینڈنٹ کمپنی بن گئی. تو 2000 میں مجھے انہوں نے ڈیلس میں ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا, انوائٹ کیا کہ تم آ کے شو کیس کرو مڈل ایسٹ کو اور دبئی کو, اس ریجن کو, ٹو دی امیریکنس. تو میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں مونولوگ نہیں کرتا ہوں, میں سوال بہت کرتا ہوں اور انگیج کرتا ہوں. تو میں نے کہا ٹیل می امنگسٹ یو ہو آر سٹنگ ہیئر ہاؤ مینی آف یو نو دبئی. پن ڈراپ سائلنس. دس از 2000. No one knew Dubai. میں نے کہا let me give you a hint, it's somewhere in the Middle East. Okay. Even if they had heard of Middle East, they had heard of Middle East. Yes, they had. They said, is it part of Kuwait? اب وہ کویت اس لیے کہ وار 90s میں وار, میں بھی کہنے والا ہوئی تھی. یہ سوچا maybe it is part of Bahrain, کیوں بحرین فائنینشیل سیکٹر ہے, چکا ہوا تھا. True. I said no. Right. تو خیر اچھا ڈائلاگ ہوا, سب کچھ ہو گیا, بتا دیا. یہ پتہ لگا یار کہ دیکھو جانتا ہی کوئی نہیں دبئی کو. میں اب ایئرپورٹ پہ ہوں, ڈیلس ایئرپورٹ پہ چیک ان کر رہا ہوں ٹو کم بیک ٹو دبئی. ہم دبئی پہنچے, ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں اور سامان کا انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سامان ہی نہیں آیا. وہ کہنے کہ سر I'm sorry, یہ ہو گیا, آپ اپنا ایڈریس وغیرہ لکھوا دیں, ہم آپ کو بتا دیں گے کیا ہوا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3. میں نے کہا کیا ہوا سر؟ ڈھونڈ رہے ہیں. فائنلی آئی گاٹ اے کال, آپ کا سامان مل گیا اور آپ آ کے لے جائیں. میں نے کہا آ جاتا ہوں. میں پہنچا, لیا سامان. ہوا کیا؟ کہنے لگے سر یو نو واٹ ہیپنڈ, انہوں نے آپ کا سامان چیک ان کر دیا ڈبلن ان آئرلینڈ. تو انہوں نے سمجھا DXB لکھا ہوا تھا نا دبئی, تو دبئی جانتا ہی کوئی نہیں تھا. And you're talking about 2000. Wow. وہ دیکھو اور آپ کا وقت دیکھو. آئرلینڈ کو شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا. کریکٹ. تو میں دبئی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا سوچ تھی, یہ ایک لیڈرشپ تھی, جس نے فیصلہ کیا کہ فار می دبئی کمز فرسٹ, مائی بزنس اینڈ مائی فیملی دے کم سیکنڈ, نمبر 1. یہ فیصلہ کیا انہوں نے. اور آپ شاید آپ جانتے نہ ہوں, شیخ محمد کی اس زمانے میں جب وار ہو رہی تھی نا, عراق کی وار, لبنان کی وار ہوئی, یہ انویسٹ کرتا جاتا تھا, پروجیکٹ لانچ کرتا جاتا تھا اور جہاز کے جہاز آرڈر دیتا رہتا تھا. ہی واز بکنگ دا ٹرینڈ بیکاز ہی ہیڈ اے ویژن. ہی نیو کہ یار مجھے ایک کلیئر ویژن ہے, مجھے پتہ ہے کیا ہونا ہے. تو ان کا ایک بہت زبردست سلوگن ہے جو سب کے لیے کام آ سکتا ہے. اس سے سمپلیسٹ کوئی بھی نہیں ہے, یہ اگر کوئی کسی کے بھیجے میں بات آ جائے. انہوں نے کہا ڈریم اٹ. اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر مائی فرینڈ, ڈریم اٹ, ڈیزائن اٹ. جو تم نے سوچا ہے نہ کرنا اس کا ڈیزائن کرو, وچ مین پلاننگ کرو. تیسرا ایکسیکیوٹ اٹ. اور دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے, نمبر 1. اس طرح اگر سنگاپور کو دیکھو, لی کوان یو کو دیکھو, کیا پاپولیشن ہے, 3 یا 4 ملین ہے نا. ڈو یو نو ان کی ایکسپورٹس کتنی ہیں؟ یو ول بی شاکڈ. $450 بلین. پاکستان کی 30 بلین, 250 ملین لوگ, $450 بلین, 4 ملین پیپل مائی فرینڈ, رائٹ. ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں؟ کچھ نہیں, بارشیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر یہی ہے. پر دیکھو وہ کیا سوچ ہے, لیڈرشپ. ہاں, لیڈرشپ. اینڈ نو, مائی کنٹری کمز فرسٹ. اگین یس, مجھے کچھ بنانا ہے, مجھے اپنے ملک سے محبت ہے. اگر ملک کی پہچان ہوگی تو میری پہچان ہوگی. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ, رائٹ. اور دیکھو کہاں سے, اسی طرح مہاتر ملیشیا کے, وہ تو سب کو پتہ ہے, وہ ویری گڈ ایگزامپل ہے. وہ بھی. دوسرا جاپان کی تم نے شروع میں بات کی, کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ڈورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار, بیکیم دا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ان 20-25 ایئرس. ویری ویل, رائٹ. کیسے؟ رائٹ. وہی کہ ملک پہلے آیا, وہ خود بعد میں آیا. مگر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے ان مثالوں میں جو میں دے رہا ہوں, جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. بائی دا وے, لانجیوٹی, کنسسٹنسی اینڈ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ از امپورٹنٹ. یہ جو ہے شیخ محمد 20-25 سال سے ہیں, وہی ہے نا.
बचपन से हम अपने देख रहे ली हैं। कुआन यू 25-30 साल थे वही, महातिर 25-30 साल थे वही, हसीना वाजिद जैसी भी हो 15-20 साल से वही, राइट है ना, कंसिस्टेंट। चाहे मॉडल कोई भी हो, डेमोक्रेटिक हो या बिनाइन डिक्टेटरशिप हो, यू नीड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ऑफ लीडरशिप। कि भाई आपने बिल्कुल सही बात बोली। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये सीखने वाली बात है सबसे हमें, और मगर ऐसी लीडरशिप जो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, मुल्क उसमें पहले आता हो, वो बाद में आती हो। और फिर क्योंकि अगर आप विजन बनाएंगे ना, कि मैंने विजन बना ली, उसको डिज़ाइन कौन करेगा? जब डिज़ाइन और एक्सिक्यूट करने का वक्त आता है बदल गए, फिर कहानी दोबारा शुरू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं ज़रा आपके सामने पेश करना चाहता था। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, तो पॉलिटिकली एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। जो सबसे बड़ा इशू ये भी है कि हम ठीक है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो डेमोक्रेसी में होता है ये कि एक लीडर आता है, उसके बाद दूसरा आता है, उसके तीसरा आता है। हम एक जो अच्छा काम शुरू करते हैं ना, अगला उसको फॉलो नहीं करता, उसको कंटिन्यू नहीं करता, उसमें ईगो में कि भाई इसका मैं क्यों करूं। और किसी भी चीज़ के लिए आपने जितने भी नाम लिए, शेख मोहम्मद का भी, महातिर साहब का भी, जिसका भी, वो सब जो हैं उनके कंटिन्यू होते रहे 15-20 साल 25 साल के आइडियाज़। लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। क्योंकि एक आइडिया जो इरफान मुस्तफ़ा साहब लेके आते हैं, तो जब आते हैं तो 4 साल बाद हुकूमत चेंज होती है तो इरफान मुस्तफ़ा साहब को कहा जाता है कि जी आप वापस जाएँ। तो ये एक बड़ा मसला है, ये आपके सवाल से अगले से जुड़ रहा है। बीइंग एन इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ आप दुबई में रहे, आपने इतनी मज़े की दुबई की बातें कर रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू एंड लेट मी टेल द पीपल एक्चुअली कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में, आपने दुबई में इतना अच्छे हालात सब कुछ देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे कराची में। तो हु कम्स फर्स्ट फॉर यू, इसको आप डिफ़ाइन करें, और ये क्यों, और पाकिस्तान में अगर कर रहे हैं तो ये जो हर्डल्स हैं इससे लड़ कैसे रहें? सबसे पहला तो ये है कि एक मिसकंसेप्शन है और एक मिथ तो नहीं है। हाँ, मिथ ही है, मिथ ही हो गई ना, कि पाकिस्तान में हम बहुत धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हर आदमी मिल के धज्जियाँ उड़ा रहा है, राइट, और सिर्फ जो बुराइयाँ हैं उसकी तरफ जा रहा है, राइट, ये नहीं देख रहे कि यार अच्छाइयाँ भी हैं। सो इज़ फॉर पाकिस्तान इज़ द ग्लास हाफ एम्प्टी और इज़ पाकिस्तान द ग्लास हाफ फुल। आई लव दैट अबाउट यू। ये हाफ ग्लास की जो थ्योरी है ना, ये आपसे ज़्यादा कोई अच्छी यूज़ नहीं करता। एंड टुडे व्हेन ऑल डूम एंड ग्लूम विद ऑल द चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग, विच इज़ है, राइट, जो कि इंशाल्लाह इससे निकल आएंगे हम, कोई डाउट नहीं है। तो फॉर पाकिस्तान द ग्लास स्टिल रिमेन्स हाफ फुल, फॉर ऑल द यूथ इन पाकिस्तान, for all the existing business in Pakistan, for all the entrepreneurs in Pakistan, for the future entrepreneurs in Pakistan, the glass is more than half full. मैं थोड़ी सी 2-3 मिसालें दूँ. Sure. Frankly speaking, I have done lot of research and I have lot of data. The Pakistan that you don't see, Pakistan you see वो एक negative है, right? But Pakistan that you don't see, you have no idea what the reality on ground is. Seriously बता रहा हूँ. हम कहते हैं इन्फ्लेशन है. मैं एक टॉक कर रहा हूँ वीडियो पे, मैं पूछ रहा हूँ इन्फ्लेशन कहाँ है. नज़र आती है इन्फ्लेशन. सोचने की बात है. ये नहीं कि सिर्फ पैसे वाले हैं अच्छे अच्छे इलाकों में. मैं आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में छोटे बड़े में ले जाने के लिए तैयार हूँ. अगर आप मुझे बताइए एट एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द वीकेंड, अगर कोई रेस्टोरेंट खाली हो, अगर कोई दूसरी दुकानें खाली हो, ऐसी बात है ही नहीं है. इसकी एक वजह है कि एक 250 मिलियन लोग हैं, उन्होंने खाना है, उन्होंने पीना है, उन्होंने पहनना है, और एक हमारी साइकी है. हम जिंदा ही रहते हैं खाने के लिए. हम पैदा इंशाल्लाह इसीलिए हुए थे, ख़ास तौर पे पंजाब के, जैसा मेरा ताल्लुक़ है वहाँ से, राइट. तो पाकिस्तान का इशू जो है वो रुपया बहुत है, हमारे पास डॉलर नहीं है. अच्छा, रुपया है, डॉलर नहीं. दबा के रुपया है. उसकी एक वजह है जो कि अच्छी वजह नहीं है बट है, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, कोई टैक्स नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, तो उस वजह से बहुत पैसा है. मगर जो तुमने सवाल उठाया था ना कि भाई आप दुबई में बैठे में आप पैसे यहाँ लगा रहे हैं, असल ये है जो कि मैंने होमवर्क किया है. पाकिस्तान की जो इकॉनमी का साइज़ है बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, ये बहुत कम लोगों को इसका मालूम है, इस प्रिंसिपल का. ओके, वो ये कहते हैं, इसको कहते हैं बिग मैक इंडेक्स ऑल्सो, विच मीन्स $1 जो चीज़ सऊदी अरेबिया में ख़रीदता है या दुबई में ख़रीदता है, वो डॉलर पाकिस्तान में कितने का ख़रीदता है. विच मीन 280 रुपये आपके पास हैं, तो 280 अगर आप दुबई में लेके जाएंगे, राइट, तो क्या होगा. Exactly. वही पाकिस्तान में ख़रीदेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो पैरिटी में लाना ज़रूरी है. बेस्ड ऑन दैट, डू यू नो पाकिस्तान इज़ द 24th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड. 24th 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो पेपर पे है ना, वो $350 बिलियन है पेपर पे,
بٹ وہ ریالٹی ڈیفائن نہیں کرتی. وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کو دیکھتی نہیں ہے اور ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو دیکھتی نہیں ہے. تو وی سٹنگ آن ون پوائنٹ وچ از دا 24th لارجسٹ, اور ان کی 4 کا یہ میرے نمبر نہیں ہے, یا آپ پبلش دیکھ لو کہ آئیں گے. ان 2020 اگر یہی حال رہی, وی ول بی دا 18th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. امیجن. اچھا اور کیا ہے, 12% ایسے ہیں, 12% آف دا 250 ملین وچ از 30 ملین پیپل جن کی پر کیپٹا انکم از ہائر دین سعودی عربیہ, از ہائر دین کویت, is higher than Malaysia, is higher than Bahrain, Oman, قطر نہیں کا زیادہ ہے, and definitely Egypt. higher 30 ملین لوگ. Imagine کتنی پاور ہے ان کی خرچہ کرنے کی, رائٹ. اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں, بہت سارا میرے پاس ڈیٹا ہے. تو یار تو ہاؤ کین بی گو رانگ. تو میں کہاں پیسے لگاؤں گا جب مجھے پتہ ہے مجھے کھانا ہے, اور ایوری ایئر وی پروڈیوس 5 ملین چلڈرن. Yes. Right? That's more than the population of many countries, by the way. Yeah, many big cities, right? تو انہوں نے بھی آج کل پڑھاتے ہیں بچے, پڑھانا ہے تعلیم, ان کو جوتے بھی چاہیے, بستے بھی چاہیے, ان کو کپڑے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے. کھانا تو گڈز اینڈ سروسز آر بینگ پروڈیوس مائی فرینڈ. تو یہ تو اپرچونیٹی ہے, ہیوج اپرچونیٹی. ایشو یہ ہے اب جو موقع ہے کرنے کا, بتانا چاہتا ہوں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن. اب ہماری سوچ کیا ہے, جو فنڈامنٹل فلا ہے, ہم چیزیں باہر سے سب منگواتے ہیں, سب امپورٹ کرتے ہیں, پکا پکایا ہمیں مل جائے, فنش مل جائے, ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی, کچھ بھی ہو. یہ موقع ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا, رائٹ. کیونکہ لوگ کھانا چاہتے ہیں, لوگ پینا چاہتے ہیں, پہننا چاہتے ہیں. اب کیونکہ افورڈیبلٹی از این ایشو, انفلیشن آئی ہے, ہاؤ ول یو برنگ آل کانسیپٹس وچ آر ہوم گرون اینڈ لوکلی سورسڈ ول میک اے بگ ڈفرنس. بیکاز آپ اچھی پرائسز دے سکتے ہو, اویلیبلٹی اچھی ہوگی, سپلائی چین ہوگی, ہاؤ کین یو گو رانگ, رائٹ. تو یہ میں بتانا چاہتا تھا. اس لیے ہم نے تو فیصلہ کیا ہے یہیں لگانا ہے, یہیں پیسے آ رہے ہیں. ہاں مشکلات ہیں, آئس کریم کے حوالے سے مشکلات ہیں, کیونکہ امپورٹ کی گئی, حکومت نے بین لگا دیا, رائٹ. اچھا وہ اوکے, اور ڈیوٹیز بڑھا دی. دیٹ واز انفیئر. بہرحال الحمدللہ کانٹ کمپلین, بٹ وی آر ناٹ اسٹاپنگ دیئر ناؤ. وی آر سیئنگ وی گوئنگ ٹو برنگ انویسٹمنٹس ان ٹو پاکستان. جو بھی کانسیپٹ آئے گا وہ لوکلی سورس مٹیریل یوز کرے گا. ہم امپورٹ باہر سے 0 کریں گے. ایک تو انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, ایک ہمیں مال سستا مل جائے گا, اور سپلائی چین ملتی رہے گی. اور آئی تھنک دیر از نتھنگ دیٹ وی کین ناٹ پروڈیوس. ٹیل می از دیر اینی تھنگ دیٹ وی کین ناٹ پروڈیوس. یار مجھے یاد ہے, آپ کے لیے بھی شاید بتا رہا ہوں, جب میں پیپسی میں تھا, بڑے بڑے پیپسی کے بوٹلیں تھے, بڑے بڑے نام ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ. ہم سارے بوٹلنگ پلانٹ جرمنی سے آتے تھے. تو ہم نے یار کہا یار جرمنی سے آ رہے ہیں, اتنا مہنگا پڑتا ہے, سب کچھ ہے, کیوں نہ ہم دیکھا ہے کہ اب پاکستان میں بنائے جا سکتے کہ نہیں, رائٹ. تو ہمارے فیصل آباد کے بوٹلر تھے فاروق خان صاحب, اوکے, جو کہ یہ بڑی ایک فیملی ہے ان کے, وہ سب کنیکٹڈ ہیں. انہوں نے کہا عرفان آؤ, میں تمہیں ایک آرٹیزن ہے, ایک چھوٹا سا مکینک ہے, اسے ملوانا چاہتا ہوں. میں گیا وہاں. تم یقین کرو فرقان, اس نے جو ہمارا بوٹلنگ پلانٹ اس وقت میکینیکل ہوتے تھے یار, اس کا ریپلیکا بنایا ہوا تھا. انفیکٹ اس نے ریپلیکا بنایا جو جرمنی سے بہتر تھا. اچھا ہوگا, ایسے زبردست دماغ ہے نا. تو ان کا فائدہ اٹھاؤ یار. غلط چیزوں میں لگے غلط چیزیں میں آپ نے ڈائریکشن میں ڈال دیا ان کو. تو یہ تو میں تو کہتا ہوں اٹس اے مارکیٹنگ مین ڈریم لینڈ دس کنٹری, ٹو بی آنیسٹ ود یو. وائی شوڈ آئی گو اینی ویئر ایلس. میں اپنا دماغ خراب ہے کہیں اور جاؤں گا, نیور. اور میں باروں کو بھی کنونس کر رہا ہوں سب کو, کیا ہو یہاں لگاؤ یار. ایسا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, ایسا پے بیک ہے, اٹ از دے کی ناٹ امیجن کتنے پیسے ہم بنا سکتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں انٹرپرینورشپ کی, جب میں بات کرتا ہوں خاص طور پہ جو نئی یوتھ آ رہی ہے, کوئی MBA کر رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. ہمارے یہاں پاکستانیوں کی جو تھاٹ تھی نا, میں نے اپنی جوانی کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ یہ تھی کہ جو بینکر جب پڑھتا تھا نا تو وہ بینکر ہی رہتا تھا, ڈاکٹر جو بنتا تھا وہ ڈاکٹر ہی بنتا تھا. اب دنیا بھر میں ملٹیپل چیزیں کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپ میں خاص طور پہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پتہ چلا جی کوئی اور چیز بنا رہا ہے, پروڈیوس کر رہا ہے, کوئی سائیکل بنا رہا ہے. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ, ڈونٹ یو تھنک آج کل کے انفلیشن کے دور میں ملٹی ٹاسکنگ بہت ضروری ہے. اپنے چیزوں سے ہٹ کے بھی آپ کو ملک کے لیے اور چیزیں بھی کرنی پڑیں گی. کوئی NGOs بنا رہے, کوئی کچھ چیز کرے. جو آپ پڑھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک سول انجینئر ہے, وہ ضروری نہیں ہے سول انجینئر والا کام کریں. یہ سوچ کیا تھی اور یہ کہاں سے آئی سوچ؟ لیٹس ہیو اے ڈسکشن. یس, کیا سوچ ہے مجھے بتاؤ.
کہاں سے آئی؟ ہاں آپ بتائیں. نہیں سیریسلی مجھے تو یہ سوال جنریٹ ہو گیا. نہیں سیریسلی فرقان سوچنے یہ ہمارے ماں باپ سے آئی. اوکے. جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے, جس سسٹم کا وہ حصہ تھے, جس قسم کا, کیونکہ ایک وہ ہم نے مائگریٹ کیا, ایک نیا ملک تھا, مائگریٹ کیا, پروٹیکشن چاہیے تھی, سیفٹی چاہیے تھی, سیکورٹی چاہیے تھی اور اسٹیبلٹی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا یار ایسے پروفیشن کے پیچھے جاؤ جہاں اسٹیبلٹی ہوگی, سیکورٹی ہو. ہاں سیکورٹی وہ ملی, رائٹ. اور ہوا یہ کہ اس کے بعد ہم نے نہیں سوچا, ہم آسٹریچ بن کے رہ گئے. ایگزیکٹلی. اس وقت گلوبل ورلڈ نہیں تھی, اب تو گلوبل ورلڈ ہے. اینڈ دین اگین انٹرنیٹ. سو ہاں, تو اس کے اب تو یہ ہم نے ان کو آزاد کرنا ہے, ہم نے ان کو لیٹ گو کرنا ہے. یار چھوڑ دو, یہ نہیں کہ صرف. دوسرا یہ ایک اور بات بتاؤں, تمہیں معلوم ہے کہ ایون ٹوڈے مائی فرینڈ, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو اگر کسی کو کون ہے یار میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں یا ہوٹل کا فرنٹ ڈیسک پہ ہوں, جو وہ کیا پرسیپشن ہے ایون ٹوڈے امنگس پیرنٹس اینڈ ادرس, اٹس اے اسٹگما. رائٹ یار, اچھا شیف بنو گے, یہی ہے نا سوچ. یہی سوال تھا, یہی سوچ ہے نا, یہی سوچ ہے. اب آپ اس کے برعکس دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, دبئی آئیں, کتنے ہوٹلز ہیں آپ کو معلوم ہے کون چلا رہا ہے؟ یا انڈین چلاتے ہیں, یا فلپین چلاتے ہیں, یا افریقہ سے آتے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے چلاتے ہیں. اچھا سوری میں آپ کو یہ کٹ کر رہا ہوں, میرا سوال پوچھنے کا ریزن بھی پتہ, میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ انڈین جب آتا تھا, خیر ان کے ریزنز اور تھے کہ ان کی یہاں اکانومی بہت زیادہ پیچھے تھی, بہت زیادہ پاپولیشن ہے. وہ جو آتے تھے کشتی جلا کے آتے تھے, اور وہ ایک MSc بھی ہوتا تھا, وہ کہتا تھا ابھی جاب پکڑ لو, جو ملے گی پکڑ لوں گا, اس کے بعد میں ترقی کروں گا. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, احباب میں کوئی آتا تھا تو وہ جب بینک کی نوکری کہنا تھا تو کہتا تھا بینک کی نوکری ملے گی تو کروں گا, ورنہ رکوں گا ہی نہیں, میں واپس جا رہا ہوں پاکستان. کریکٹ. تو یہ تھاٹ کہیں نہ کہیں غلط تھی. یہ فنڈامنٹل فلا ہے نا یار, رائٹ. سیریسلی بتا رہا ہوں. اور صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ کروں گا, یہ ایگو کا ایشو بھی ہے, یہ پرائڈ کا ایشو بھی ہے, جو میں نے کہ وہ حد تک سمجھتے ہیں کہ یار ہوٹل میں کام کریں, یا ایک فرنٹ ڈیسک پہ لے کے کام کریں, یا فوڈ اینڈ بیوریج کے ہم ہو جائیں. یہ حد تک سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر ہمیں عزت چاہیے آن لائن کیب چلائیں. عجیب سا لگتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں نے امریکہ سے آیا اینڈ آئی ٹوک اوور دس بزنس, جو ریسٹورینٹ کا تھا دبئی میں, میں نے لیا, اور چھوٹا سا بزنس تھا. جب میں چھوڑا ماشاء اللہ بہت بڑا ہو گیا. مجھے ٹیم بنانی تھی, لوگ تھے ہی نہیں, 4-5 لوگ تھے. جب میں چھوڑ کے گیا ہوں تو 60-70 لوگ تھے, حالانکہ فرینچائز سسٹم تھا, ٹھیک ہے نا. تو جب میں آیا تو امریکن جو ہوتے ہیں, جب آپ کو امریکن کا کانسیپٹ مختلف ہے. وین یو آر دا CEO, دے گیو یو ٹوٹل فری ہینڈ ایز لانگ ایز یو ڈیلیور. دے گیو یو اے ٹارگیٹ, یو ہیو ٹو, دے ڈونٹ کیئر, بیچ میں نہیں بولتے, وہ انگلی نہیں کرتے, ان لائک برٹش جو کہ آپ کو مائکرو مینیج بھی کرتے ہیں, بدل گئے ہیں بٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا عرفان تم نے یہ نقشہ کھینچا ہے, 5 سال میں تم نے یہاں سے یہاں لے کے جانا ہے, اب تم ٹیم بناؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرا ایک HR کا بھی بندہ نہیں تھا, ہیومن ریسورس کا, تو ایک آپریشن کا تھا ایرانین, اوکے, بڑا اچھا بندہ تھا, فرحات کیانی ہے بھی. اس کو میں نے کہا یہ تو کام کرے گا میرے لیے؟ تو کہتا ہے میں کروں گا. میں نے کہا یار ہم نے بندے ہائر کرنے ہیں, ٹیم بنانی ہے. تو اس کو میں نے ایک چیز کہی, میں نے کہا دیکھو میں پاکستانی ہوں رائٹ, اور تم ایران کے ہو, مگر ہمیں بیسٹ بندے چاہیے. کہتا ہے اوکے. 2-3 مہینے کے بعد پروسیس کر کے میرے پاس آیا, کہہ رہے مسٹر عرفان آئی ہیو ٹو ٹیل یو سم تھنگ. آئی سیڈ واٹ؟ ہی سیڈ وائل یو ٹولڈ می ناٹ ٹو ہائر پاکستانیز, بٹ I was tempted to at least invite them for interviews, okay, okay. And I interviewed about 100, not just Pakistani but others, right. And جو میں نے اب شارٹ لسٹ کیا ہے اس میں پاکستانی کوئی نہیں ہے. مجھے پتا تھا کیا ہے اس بات. کہتا ہے جس پاکستانی کو بلایا اس کا پہلا سوال یہ تھا تنخواہ کتنی ہوگی, گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی, آفس دکھائیں کہاں پہ ہے, میرا ٹائٹل کیا ہوگا, چھٹیاں کتنی ہوں گی تاکہ میں اپنے ملک جا سکوں. آئی ایم ناٹ جوکنگ ود یو, اوکے. ہی سیڈ آل اکراس سب کا یہی سوال تھا. ہوتا کیا تھا, اس سوچ سے رائٹ پاکستانی کو کوئی ہائر نہیں کرتا تھا. اگر خدا نہ خواستہ کر بھی دیا, جیسے ہی آیا اگر اس کے ساتھ اسی ادارے میں دوسرا پاکستانی ہے نا, وہ اس پہ چھوڑا مارے گا پیچھے سے, رائٹ. ہوا یہ کہ جب میں چھوڑ کے گیا 60 لوگ تھے میری ٹیم میں, اوکے. 2 یا 3 پاکستانی تھے, 18 دوسری نیشنلٹیز تھی. ایک کمپنی جو عرفان مصطفیٰ نے کھڑی کی تھی, تم دیکھ لو کہ یہ حال ہے, رائٹ. یہ بدلا نہیں ہے بائی دا وے ان مینی ویز, اینڈ دیٹ واٹ وی سفر فرام. تو یہ تو تمہیں بدلنا چاہیے, ہاں بدلنا چاہیے. دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, یہ سب سوچ کا تعلق ہے. دیٹ نیڈز ٹو بی
identified that is the real issue in my opinion. That is the difference between nations, societies اور خاندان prosper کریں گے یا تباہ ہو جائیں گے. That is the fundamental and that we can talk about if you like to. اچھا, انویسٹمنٹس کی ہم بات کر رہے تھے اور دیوالیہ ہونے کی ہم بات کر رہے تھے. آپ کی انویسٹمنٹس ہیوی انویسٹمنٹس ہیں اس وقت یہاں پر, باسکن رابنس آپ نے یہاں پر, پھر سب وے بھی آپ یہاں پر کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں کا جو کلچر ہے, یہ سارے کلچر کا ہم یہ بھی نیگیٹیوز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ٹیکسز پے نہیں کرتے, ہم بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو کیا آپ اس سسٹم میں اسی طرح حصہ بن گئے یا آپ اپنا رول کچھ ادا کر رہے ہیں بینگ این اوورسیز پاکستانی؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر پاکستان میں بزنس کرنی ہے تو دیر آر 2 choices. یا تو سسٹم کا حصہ بن جائیں, سرنڈر کر دیں, اور پھر جو جس طرح گاڑی چلتی ہے چلاتے رہیں. تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہوگا, چاہے مشکل ہوگی مگر اس راستے پہ نہیں جائیں گے. تو میں ایک چیز حوالے سے میں بتاؤں, ایک چھوٹا برانڈ ہے, آئس کریم کا تو سب سے بڑا برانڈ ہے بٹ چھوٹا برانڈ ہے اس حوالے سے. 6 سال ہو گئے, 5.5-6 سال. اوکے, ہم نے ان 6 سالوں میں ایک دھیلے کا پیسہ اس سے نہیں نکالا. 0 ڈیویڈنڈ 6 years. جتنا تھوڑا سا بنایا ہم نے ری انویسٹ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے لانگ ٹرم بھی لیا پاکستان کا. ہمارے 5-5.5 سال ہو گئے, تو ٹوٹل سسٹم انویسٹمنٹ از $30 million in the last 6 years and we haven't taken a single penny out of it. No dividend. یہ میں بتا دوں. تو یہ تو ایک تمہیں مثال دینی تھی. اب تم نے میرے خیال دیوالیہ کی بات کی تھی. جی بالکل. آپ کو کیٹیگوریلی کہہ دوں اس ملک کا دیوالیہ نہیں ہوگا, فائنینشیل اور اکنامک نہیں ہوگا, آؤٹ آف کویسچن ہے, نہیں ہو سکتا. 8-10 مہینے پہلے دیکھو کیا حالات تھے, اب کیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہم ہر قسم کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں, بٹ لیٹس بی آنیسٹ, دیر از مور اسٹیبلٹی, دیر از مور کلیئرٹی, تھنگز آر لوکنگ مچ بیٹر ان مور ویز دین ون. یہ تو ہے نا فیکٹ, جیسا بھی یہ ہے. سو دیر فور وہ جو ایک اسپیکٹر تھا, ایک خوف تھا کہ ڈیفالٹ ہوگا, ہونا بھی نہیں تھا, مگر ایک بات پھیلا بھی دی گئی تھی کہ ہو جائے گا, اور ہم اس خوف میں مبتلا تھے. تو وہ نہیں ہوگا ڈیفالٹ, سوال ہی. اور پاکستان کہیں نہیں جا رہا اور کوئی نہیں ٹوٹے گا. یہ ہمارے دشمن ہیں جو پھیلاتے ہیں, اور اس کا ایک ہم حوالے سے بات کریں گے سوشل میڈیا کی بات. جی وہ ہے ٹاپک. مگر دیوالیہ ہو چکا ہے, اور ہو بھی چکا ہے. ہو بھی چکا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دیٹ؟ اب تم کہو گے یار عرفان صاحب آپ نے کیا بات کی. بالکل. بات یہ ہے کہ جو کچھ دیر ہم نے مثالیں دی ہیں ہماری اپنی سوچ کی, رائٹ. تو ہمارا جو دیوالیہ ہے نا, I'll be honest, جس میں میں خود شامل ہوں, رائٹ, میں اس کا حصہ ہوں. ہمارا دیوالیہ ہمارے کیریکٹر کا ہے, ہمارا دیوالیہ ہماری مورل فیبرک کا ہے, ہمارا دیوالیہ ہمارے ایتھکس کا ہے, ہماری ویلیوز کا ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. یہ ہمارا دیوالیہ, اور یہ ہو چکا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. اب ایشو یہ ہے کہ بھئی IMF سے جان چھڑانی ہے, یہ کرنا ہے, ہو جائے گا. بٹ جب تک یہ دیوالیہ جو ہے نا, جو فنڈامنٹل ہے, جس کی فاؤنڈیشن ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کل پھر اس کے بعد پہنچ جائیں گے. تو اس پہ فوکس کرنا ہے کہ بھئی خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے, کہ جنہوں نے اس قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے بعد میں, کہ یار اس سوچ کو کیسے بدلا جائے. یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کوئی کر رہا ہے, میں پوچھتا ہوں سب سے, بزنس مین سے, سب سے, یہ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جب تم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہو اپنی فیملی کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, تو کیا یہ سوچتے ہو اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈز پاکستان ایور کم فرسٹ ٹو یو, رائٹ؟ اینڈ بی آنیسٹ. And for most of us, Pakistan never comes first. Yes, we are sure our about that. business comes first and then we come. Or we come first and then our business comes first. Never the country. Never. تو پھر کیسے ترقی ہوگی یار؟ Right? Not possible. بات تو وہی جڑ گئی نا کہ دبئی کی آپ بات کر رہے تھے, شیخ محمد والی, وہ گین وہی والی بات آ گئی. That is correct. کہ جب ملک پہلے آتا ہے. جب وہی بات. تو اگر یہ سوچ نہیں بدلے گی تو کچھ نہیں ہوگا. ہم تو صرف اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ہر حوالے, جس میں بھی شامل تھا. اب میں کیونکہ اس کو سیکھا ہے, کچھ تجربہ کیا ہے, اور کچھ تلخ ہوئے ایکسپیرینسز بھی, ہم بتا رہے ہیں یار خدا کے لیے یہ مت کرو. ایک کنفیوژن ہے,
آپ باہر سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, ایک اوورسیز پاکستانی ہے, انویسٹمنٹ یہاں لے کے آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک تھاٹ بن گئی ہے کہ باسکن رابنس کی بات نہیں کر رہا میں, دوسرے برانڈس کی. باسکن رابنس پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جگہ بات کروں کہ یار یہ ملک کی غیر ملکی ہے اور یہودی ہے اور یہ ہے. اس کو تھوڑا سا جلدی سے کلیئر یہ کیجیے گا کہ آپ جب باہر سے لاتے ہیں, آپ اتنا پاکستان کے لیے بھی بول رہے ہیں, آپ باہر سے لا رہے ہیں, تو لوگ تو پھر آپ پہ بھی الزام لگاتے ہوں گے کہ یار آپ یہاں پر آئس کریم لوکل بناتے ہیں نا, یہاں پر ایک کوئی ایسی بنا لیتے کہ لوکل نام کی کوئی بنا لیتے, تو آپ باہر سے جو لا رہے ہیں اس میں بھی پاکستانیت ہے. تو پاکستانیت اس میں کیسے رہتی ہے کوئکلی اگر آپ اس کو؟ بڑا آسان ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا امپورٹ سبسٹیوشن ہے, دیٹ از دا کی, اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر ڈفرنٹ فارمیٹ. اوکے. نمبر 2 میں نے کہا کہ یہ جو اب فیوچر ہے وہ ہے لوکل سورسنگ کا. ہمارے پاس اللہ نے ہر چیز اتنی نوازی, ہمیں کچھ باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ کانسیپٹ باہر سے لے کے آنا ہے, کانسیپٹ, کیونکہ کانسیپٹ ہم بناتے نہیں ہیں, ہمیں عادت نہیں ہے, کیونکہ ہم پکی پکائی بازار سے منگوا رہے ہیں, رائٹ. اگر موقع مل, میک شیور وہ کانسیپٹ لے کے آؤ جس پہ امپورٹ زیرو ہو. اوکے, رائٹ. آپ لوکل سورسنگ کریں ہر ایک چیز کی. ہاں کبھی کبھی ایک پروپرائٹری اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ شاید امپورٹ ہو جائے, بٹ دا ریسٹ از آل لوکل. اف یو ڈو دس دین دیر از نو ہارم, رائٹ. بٹ اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا تو خود بناؤ یار. جیسے ہم تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بیٹے جو ہیں 100% ہوم گرون کانسیپٹ ایک لانچ کرنے والے ہیں, یعنی فوڈ ان دا فوڈ سیکورٹی کا تو فرام اسکریچ. کوئی امپورٹ انوالو نہیں ہوگی, کوئی رائلٹی انوالو نہیں ہوگی, کوئی کچھ انوالو نہیں ہوگا, کیونکہ تجربہ ہے, سب کریں گے. تو وہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی ابھی ایک چینج آ رہی ہے, تو وی کانٹ لیٹ دا پینڈولم سوئنگ فرام ہیئر ٹو ہیئر. وی ڈو اٹ ان اے ویری اسمارٹ تھاٹفل وے کہ ہم ان سے دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھو انوویشن تو وہاں ہو رہی ہے نا. اسمارٹ طریقہ تو یہی ہے نا کہ ان سے ہم لائسنسز لیں, ان سے سیکھیں, مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں, ہم خود کریں گے. را مٹیریل بھی یہاں بنائے, سب کچھ ہاں سب کچھ ہے یار الحمدللہ. کسی بھی ملک کے لیے, خاص طور پہ جب ہم یو اے کی, دبئی کی بات کرتے ہیں, اس کو ایگزامپل رکھتے ہوئے, ایک بہت امپورٹنٹ انڈسٹری ہے وہ ٹورزم. یس. تو ٹورزم انڈسٹری ہماری کیسے سکسیزفل ہو سکتی ہے اور یہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ملک کو اٹھا لے؟ دیکھو جو بزنسز کامیاب ہوئی ہیں ان کے کچھ کامن اس کے اندر تھیمز ہیں, پرنسپلز ہیں, گائیڈ لائنس ہیں, تبھی گاڑی آگے چلتی ہے نا, ورنہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے, تو ٹورزم کے حوالے سے بھی یہی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ جس طرح ہم بلیسڈ ہیں آف لینڈسکیپ, ایکسٹراڈنری لینڈسکیپ, یو کی ناٹ امیجن. صرف ناردرن میں نہیں, بلوچستان میں ہے بھرا ہوا یار, سندھ ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, ہر جگہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ہم پروموٹ وہاں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بیوٹی ہے وہاں, پر یہ بھی تو بیوٹی ہے نا وہاں. تو انلیس وی ہیو دا رائٹ ویژن فار ٹورزم, رائٹ, وی ہیو دا رائٹ اسٹرکچر فار ٹورزم, how to handle this, okay, right, and we have the right people to look after it, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, number one, and that is missing. issue یہ ہے, میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس پہ, and I produced, you know, بہت پاکستان میں کم لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی پاکستان کے حوالے سے کہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے. میں نے ٹرکی کو اسٹڈی کیا, اچھا, میں نے ایجپٹ کو اسٹڈی کیا, میں نے دبئی got the research done. Yeah, I got the research. No, I got the research done. I have it with me. Okay, Turkey, Egypt, Malaysia and Dubai, 4 ملک. اوکے, اور میں نے پاکستان کو بھی کیا, and this was in 2019. And you actually spent money on it? Yeah, I spent money on it. میں آپ کو کچھ ابھی جو مجھے یاد ہے نا, تم نے کیونکہ مجھے پریپیئرڈ نہیں ہوں میں تمہیں بتاؤں, you will be shocked my friend. اوکے, 2019 میں ایجپٹ نے $14 بلین کمائے, ٹرکی نے $32 بلین, ملیشیا نے $28 بلین, دبئی نے $43 بلین. پاکستان نے کتنے کمائے؟ ملین میں ہوگا, $37 ملین. شرم کی بات ہے. جو پاکستان میں آتے ہیں نا, پتہ ہے 37 ملین کیوں ہے؟ لوگ کافی آتے ہیں بٹ پر کیپٹل اسپینڈ از سو اسمال. صرف وہ کلائمرز آتے ہیں. میں ایگزیکٹلی سی بات رہا, وہ زیادہ تر وہی ہیں, بیک پیک لے کے انہیں تو آنا ہی آنا ہے. بٹ جو بگ اسپینڈرز ہیں وہ نہیں آتے. ہمارے خود پاکستانی نہیں آتے, اس لیے کیوں آئیں گے بھائی, کیوں آئیں گے بھائی؟ اور پھر جو اب تم دیکھ رہے ہو سڑکیں بن رہی ہیں ماشاء اللہ, روڈ نیٹ ورک اسکردو بھی انٹرنیشنل ہو گیا آہستہ آہستہ. تو یو نیڈ اے منسٹر آف ٹورزم ایٹ دا فیڈرل لیول, اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو این اتھارٹی جیسے سی پیک کی تھی اور اداروں کی تھی, تاکہ اس کو مینڈیٹ ملے اور ان کو اتھارٹی دی جائے کہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ لے کے. یار یو کانٹ لک بیک مائی فرینڈ, you just cannot look back. There's so much potential and I have all the data and I can share that with you. And we, you know, ہم یہ اب نئی حکومت آئی ہے, ان کے ساتھ مل کے اگر وہ کام ہے ان سے بات کریں, تو مگر اسٹرکچر سی ہو.
یہ نہیں ہو ایک کسی کو تھما دیا. آپ کو ایکسپرٹ لے کے آنے ہوں گے جو ٹورزم میں ماہر ہے, ٹرکی سے منگواؤ, ان سے سیکھو, آپ کے سسٹم کو صحیح کریں. بالکل, اور صحیح اپروچ لا کے دین یو ول نیور لک بیک. اینی وے, so that my I think your study would be very valuable and I really would suggest and I vouch for it کہ آپ کی اسٹڈی کو یوز کیا جائے, اور ہم جیسے لوگ جو ٹورزم میں انٹرسٹڈ ہیں گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ جیسے لوگوں کو یوز کریں, کیونکہ آپ کی اسٹڈی جو آپ نے جو بھی انویسٹ کیا اس میں کسی لالچ کے بغیر کیا تھا. یو ناٹ ایمنگ ٹو گیٹ دیٹ انویسٹمنٹ. میرے لیے تو نہیں ہے, آپ کے ہے نہیں, آپ نے پاکستان کے لیے کیا. میں تو ملک کے لیے کر رہا ہوں یار, خدا کے لیے, تاکہ ہماری ڈیپینڈنس ختم ہو, اپنے پیر پہ کھڑے ہو, کوئی ڈگنیٹی ہو, کچھ آنر ہو. سوشل میڈیا جس کا میں بھی حصہ ہوں, آپ بھی حصہ ہیں, اور وی بین پارٹ آف دا ڈیجیٹل انڈسٹری, اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ فیک نیوز کا. کریکٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. اور فیک نیوز اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ آپ کو ابھی اس وقت کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے اور آپ کو ملک دشمن بھی بنایا جا سکتا ہے صرف ڈیجیٹل پہ. میں ایک ٹویٹ کر دوں تو پتہ چلے گا جی عرفان مصطفیٰ صاحب تو پاکستان میں غلط کام سے آئے ہوئے, اور فرقان کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو سوشل میڈیا ہینڈلنگ, کیونکہ آپ کے برانڈز ہیں, کارپوریٹ اسٹرکچر میں آپ انوالو ہیں, نیشنل لیول پہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ انوالو ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دا سوشل میڈیا سین ان پاکستان؟ سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے, اس کے نیگیٹو بھی ہیں کرنے کے, پر ہمارے لیے زیادہ ہیں فرینکلی اسپیکنگ, اور خاص طور پہ آج کل کی جو انوائرمنٹ ہے اس حوالے سے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, میجورٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہیں ان سے میری ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے یار جب بھی کوئی تمہارے پاس انفارمیشن آئے اس کو دیکھ لو, فیکٹ چیک کر لو یار, خاص طور پہ ملک کے حوالے سے, خاص طور پہ ملک کے حوالے سے, خاص طور پہ جو ہماری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے حوالے سے خدا کے لیے فیکٹ چیک کر لو. کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہ ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ان کے ٹریپ میں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم تھوڑے سے پریشان ہیں, ہم اپ سیٹ ہیں جو کہ ہیں, تھوڑا سا ایک سٹریس ہے, ایک انگزائٹی ہے, مشکل حالات ہیں. یہ تو فوڈر ہوتا ہے فار اینی اینیمی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. کہیں ان کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. یہ ایک سوچنے کی, صرف جو پڑھے لکھے ان کو نہیں سوچنا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ سوچنا ہے. پلیز فیکٹ چیک. میں کرتا ہوں ٹو بی آنیسٹ, میں بھی کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں, بٹ ایک دم واٹ آئی ڈو از, میں آپ کو بتاؤں, بہت سمپل پرنسپل ہے میرے پاس, بلیو می. میں سب کو یہی کہتا ہوں, جو بھی واٹس ایپ پہ آتا ہے نا, رائٹ, میں سب سے پہلے ڈان میں اور ایکسپریس ٹریبیون میں دیکھتا ہوں. اگر وہ خبر اس میں نہیں آئی, یہ جعلی ہے. کچھ تھوڑی دیر کے بعد جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہو, ہمارے سسٹم کے حوالے سے ہو, فارن پالیسی, ڈیفینس پالیسی, اس کے حوالے سے ہو, میں سب سے جہاں نہیں ہے میں سب کو کہتا ہوں یہ جعلی ہے, کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے بالکل سچ ہے. کیونکہ وہ تو آج کل آپ پتہ ہے نا, سب ٹیمپر کر کے ڈاکومنٹس وہ سارا آ جاتا ہے, تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اچھا, وین وی کم ٹو پاکستان, سنس جو پاکستان کا جو ہب ہے یعنی فائنینشیل ہب وہ کراچی ہے, اور کراچی میں آپ کے بزنس ٹیکس ہیں, آپ کا کراچی سے بڑا گہرا تعلق, آلدو آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کراچی کا نہیں ہے, لیکن کراچی سے گہرا تعلق ہے, اور یو آر اے اسٹرانگ کراچی آئٹ. میرے لیے تو بڑا امپورٹنٹ آدمی, اس لیے ہم کراچی کی جب بات کرتے ہیں. آپ ایز این انویسٹر, ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز این انٹرپرینور اور ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, آپ سمجھتے ہیں کراچی میں کیا لیک کر رہا ہے؟ آئی ایم اے کراچیائٹ آلسو, آئی ایم آلسو اے لاہورائٹ. ایگزیکٹلی. آئی ایم آلسو این اسلام آبادائٹ. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. مجھے پاکستان کو پراسپر ہوتے دیکھنا ہے, رائٹ. صرف پاکستان تو نہیں, پاکستان کی جو مطلب میجورٹی آف دا پاپولیشن, ایک لانگ ٹرم گروتھ آئے, پراسپیرٹی آئے اس ملک میں, جو اس کی پہچان ہے, اس کی آئیڈینٹی ہے, جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ ریلائز ہو چکے. ایک ویژن ہمارے پاس ہو, اس میں کراچی از انٹیگرل. دیٹس ہاؤ آئی سی دیٹ. اوکے, حالانکہ تم نے بتایا نہیں میں کہاں سے ہوں. میں ہوں پنجاب سے, ایکچولی ہیں کشمیر سے, بٹ میرے آبا و اجداد کچھ امرتسر تھے, کچھ شملے میں تھے, وہ پھر لاہور آ گئے یا پنڈی چلے گئے, کچھ کراچی آ گئے. بٹ مائیگریٹ ہیں. ہاں مائیگریٹ ہیں, ہم بھی مہاجر ہیں اس حوالے سے ایٹ دا سیم ٹائم, مگر وہ علیحدہ بات ہے. تو کراچی جو ہے وہ پاکستان کی اگر ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, جو کہ ہوگی انشاءاللہ ہونی چاہیے, کراچی اس کا ہارٹ بیٹ ہے. کیونکہ ایک اس کی سوچ, کراچی کی سوچ بہت یونیک سوچ ہے, وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو, سیریسلی بتا رہا ہوں. وہ ایک سوچ ہے, بہت مثبت سوچ ہے, انلائٹنڈ سوچ ہے, ایک بیلنس سوچ ہے, بیلنسڈ. اور وہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں, رائٹ, مڈل کلاس ہے, جو گراؤنڈڈ ہے, ان کا پیر زمین پہ جمع ہوئے ہیں, بہت بڑا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اور کراچی از ایکسٹراڈنری ریزیلینٹ. کہ 30-35 سال پہلے جب دبئی نہیں تھا,
کچھ نہیں تھا رائٹ. تو کسی نے کراچی کی ایک ویژن بنائی تھی, ذوالفقار بھٹو صاحب نے بنائی تھی بہت پہلے, جس میں کہا تھا کیسینوز بھی ہوں گے, یہ بھی ہوگا. وہ ذرا بہت ایڈوانس تھا بٹ بنایا تھا رائٹ. اگر تم یہ سوچنے کی بات ہے, اگر کراچی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا, جو اس کا پوٹینشیل ہے, سی پورٹ ہے, ٹریڈنگ یوں ہے, سب سے بڑا بزنس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاص طور پہ اس قسم کی سوچ ہے, تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا پر دبئی کے لیے مشکل ہو جاتا سروائیو کرنا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اتنا زبردست پوٹینشیل ہے اس شہر میں. تو ہوا یہ ہے کہ یار ہم نے اس کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر مختلف لوگوں نے اس کو بھینٹ چڑھا دیا ہے کرے. تو میں تو کراچی ایٹ کو بلیم کرتا ہوں جب بھی میں کہتا ہوں ڈونٹ بلیم. وہی ہے دائرہ اختیار. کہاں ہے یار تمہارا دائرہ اختیار کراچی کے لیے؟ اٹھو یار. میں نہیں کہہ رہا ہوں سڑکوں پہ آؤ کچھ کرو یار, خدا کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ, کیونکہ اس میں پاکستان کی بہتری ہے. یہ ہارٹ بیٹ ہے پاکستان کا, اتنی وائبرنسی اس کے اندر. اور میں نے ایک ویژن بنائی ہے, پورا پلان بنایا ہے جو کہ میں تیار کر رہا ہوں, اینڈ آئی پلان ٹو شیئر دیٹ ہاؤ یو کین ٹرن دس سٹی اراؤنڈ, ٹو بی آنیسٹ ود یو. بیکاز اگر کراچی پکی پکائی چیز ہے یار یہاں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, وی ہیو ٹو ٹیک چارج اینڈ ٹرن دس اراؤنڈ. تو مگر یہ کراچی کے لیے اب یہ بحث ہوتی رہتی ہے صوبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, بٹ دیٹس ناٹ دی ایشو. ایشو از کراچی سب کا ہے, کراچی نہ سندھیوں کا نہ پنجابیوں کا, یہ کراچی سب کا ہے رائٹ. سب کو مل کے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب ہم اس سے بہتری ہوگی ہماری. آپ ایک ہب ہیں این جی اوز کا, کریکٹ. کہیں نہ کہیں این جی او تو آج سے نہیں, میں آپ کو سالوں سے جانتا ہوں, آپ این جی اوز میں انوالو رہے, بٹ دیر از این امپورٹنٹ این جی او دیٹ یو آر رننگ رائٹ ناؤ وچ از کالڈ تسکین. اور تسکین اس لیے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک انیشیٹو لیا مینٹل ہیلتھ پہ. وہ انیشیٹو بڑا کامیاب ہوا, شارٹ فلم بھی بنی اور انیشیٹو لوگوں نے ڈسکس کیا. اس وقت مجھے جا کے پتہ چلا کہ آپ آلریڈی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے تھے تسکین, اور دین وی میٹ, اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو این جی اوز کیا وجہ ہے آپ کی؟ از دیٹ دا ریزن از کہ وہی گیونگ بیک ٹو پاکستان وہ ریزن ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت مینٹل ہیلتھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے اور جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ اگین میں کہوں گا کہ دبئی کے شیخ محمد کو لے دیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے؟ کام دیکھ کے تو بڑی اچھی ہے, ہوگی نا, مثبت سوچ ہے, مثبت سوچ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, یہ سوچنے کی بات ہے. اس کی مینٹل ہیلتھ از اسٹرانگ. اوکے, مینٹل ہیلتھ جو ہے نا, اس کا یہ مطلب ہے ایک صحت مندانہ سوچ رکھتے ہیں تو اندر سے آپ مضبوط ہیں, اندر سے آپ سیکیور ہیں, اندر سے آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کا سیلف کانفیڈنس, آپ کی سیلف ورتھ اچھی ہے. آپ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتے کہ یار میری کوئی تعریف کرے گا تو میں ٹھیک ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہی دائرہ اختیار ہے میرا, میں ٹھیک ہوں, میری صحت مندانہ سوچ ہے, تو اگر میں صحت مند ہوں تو میرا گھرانہ صحت مند ہوگا, میرا گھرانہ صحت مند ہوگا تو معاشرہ صحت مند ہوگا, معاشرہ ہوگا تو ملک سے انہوں نے کر کے دکھا دیا, لی کوان نے یہ کر کے دکھا دیا رائٹ. سو ٹو می فار ایوری بڈی ٹو انڈرسٹینڈ, اوکے, دا مینٹل ہیلتھ از ناٹ کہ یار نفسیاتی سالہ بیمار ہو گیا, اٹ از اصل میں ایک سوچ, ایک مثبت سوچ کہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ تگڑی ہے, یو کین نیور لک بیک, ٹو بی آنیسٹ ود یو رائٹ. تو ہم نے یہ کہا کہ جب کیونکہ ہم نے تو شروع کیا, کیونکہ جو میرا کو فاؤنڈر ہے وہ خود اس کا چیلنج فیس کیا اس نے, میں نے خود اپنی فیملی میں ہم نے چیلنج فیس کیا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے رائٹ. تو ایک یہ ڈرائیونگ فورس تھی, تو ہم نے اس کے پیچھے آ کے یہ بنائی ہے تسکین ہے. وی ڈوئنگ سم ایکسٹراڈنری ورک. ہم 3-4 ایریاز میں کام کر رہے ہیں. ایک ہے پبلک اویئرنیس, وچ مینس لوگوں کو بتا رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ ایشو ہے کیا. اگر ایک تو ہوا, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں کوئی مینٹلی چیلنج ہے تو اس کے کیئر گیورز ہیں, ان کے زیادہ اور بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں, کیسے ہینڈل کریں, کیا ہو, کس کو بتائیں, لوگ کیا کہیں گے رائٹ. تو چھپاتے رہتے ہیں تو اور مشکلیں بڑھتی رہتی ہیں. تو اسٹگما بھی بہت بڑا ہے, تو ہم اس کو بھی دور کر رہے ہیں, ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, نہیں وہ بھی ہے, اور پھر ہم ایڈووکیسی بھی کر رہے ہیں, وچ مینس ریگولیشن کوئی نہیں یار. کل کوئی اٹھ کے تھراپسٹ بن جاتا ہے, کل کوئی اٹھ کے یہ بن جاتا ہے رائٹ, اور اپنی طرف سے سب کوئی دوائیاں دے رہے ہیں, فزیوتھراپسٹ اور فزیوتھراپسٹ بن گئے,
کیا کہتے ہیں سائیکو تھراپسٹ، ٹھیک ہے نا، ہم اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے ساتھ اداروں کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کی پالیسیز پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور تیسرا ہماری ایک ہاٹ لائن ہے تاکہ لوگ جو ہمیں اپروچ کر رہے ہیں ہم ان کو ہے اور فری ہے یہ سب علاج کر رہے ہیں ان کا. اور ہم اور کافی اداروں پہ تم نے تھوڑا سا سوال کیا، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو صرف یہ کرنا ہے taskin.org. taskin.org اس پہ جائیے. ہماری ویب سائٹ ہے یار، وی ہیو پروڈیوس 200 کیا کہتے ہیں اسکیچز، ویڈیوز اینڈ اینیمیشن. 200 اتنا کانٹینٹ، اتنا رچ کانٹینٹ ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو، اور مختلف سبجیکٹ پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں یار دیکھو یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، آپ نے لینا ہے آپ لے لو، استعمال کرو، لیٹ اسپریڈ اٹ. تاکہ لوگ، اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت ساری پرسنالٹیز اب آگے آ رہی ہیں اور اپنی کہانیاں سنا رہی ہیں جو ہم اسٹوریز آف ہوپ کہتے ہیں. ہماری بہت بڑی سیلیبریٹیز سب آئی ہوئی ہیں، سب نے اپنا کہانی، جن کو اگر آپ سمجھو یار اتنا بڑے آرٹسٹ سیلیبریٹی نام نہیں لوں گا، وہ بتاؤ کہ میں مشکل سے گزری ہوں یا گزرا ہوں، آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے، پھر آپ بھی چاہیں گے آ کے کریں. تو دیٹ دا کائنڈ آف ورک وی ڈوئنگ. دیٹس ریئلی نائس ورک. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مینٹلی چیلنجڈ کون سا شعبہ ہے جو ہمارے بہت قریب ہے؟ یہ بڑا ڈینجرس آپ کو چیز بتا رہا ہوں، ایک اسٹیٹس پہ جائیے گا اور اس پہ آپ کو تسکین کو کام کروانا ہے اس پہ، اور آئی ایم شیور آپ لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن میں اس پہ بہت اچھا کام کروں. بولو. آپ کا سب سے امپورٹنٹ شعبہ جو آپ کے قریب ہے وہ آپ کے سیکورٹی گارڈز. دیٹ از کریکٹ. آپ کو سب سے قریب آپ کے جو ویپن لے کے آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور گلیوں میں گارڈ کھڑا ہوتا ہے، دے آر مینٹلی چیلنجڈ. آئی ایگری ود یو. 20-22 ہزار، بلکہ 20-22 زیادہ بتا رہا ہوں، 18-20 ہزار تنخواہیں ان کی، اور وہ پریشان باہر بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور وہ آپ کو سیکیور کر رہا ہے. آپ یہ ہمیں اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ امپورٹنٹ ترین ایک شعبہ ہے جس پہ بالکل کام نہیں ہو رہا. دیکھو فرقان، ایشو یہ اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس. Okay, it's all about recognizing he's doing a very noble thing by the way. Yes. Okay, and he's doing a much more important job than anybody else. Yes. Are you taking care of him? We're not. 20,000 کیا ہے یار آج کل کے زمانے میں؟ سر آپ ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی، شیف نہیں کرا رہے. 60 دو تاکہ وہ پھر پریشان نہ ہو. اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں یار، انہیں بھی تو خیال کرنا ہے. مجبور پھنسا ہوا ہے، کسی دن اٹھا کے گن آپ کو بھی اڑا دے. یہ سب سے خطرناک شعبہ ہے. یہ فائنینس کا ایشو ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے حکومت کو بھی. بالکل. اور پیسے والے ہیں ہم یار، ایک ریسٹورینٹ میں جائیں گے 15-20 ہزار اڑا کے آ جائیں گے اور اس کی تنخواہ نہیں دے رہے. اس کو سالے کو تنخواہ دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ کیا سوچ ہے یار؟ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہے نا اس کی فیملی. دس از لائیو وائر، یہ تو مائنڈ فیلڈ ہے، ریڈی ٹو ایکسپلوڈ، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور یہ بھی دائرہ اختیار. کیونکہ میں اگر ہوں اور میں گارڈ رکھ رہا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا خیال کروں اور اس کی تنخواہ دوں تاکہ وہ حق حلال کی کما رہا ہے، تاکہ وہ ایک تو وہ خوش رہے اور خدا نہ خواستہ کل وہ گن میری طرف نہ کر دے. اور یہ ہوگا، میں بتا رہا ہوں. آپ این جی اوز میں یوتھ پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں. جو قومیں کامیاب ہوئی ہیں نا لانگ ٹرم، وہ تھی کریٹیوٹی اور انوویشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی اپنی ایڈوانسمنٹ. ناٹ ٹو بورو آئیڈیاز فرام ادرس، ناٹ ٹو بورو. یو ایس کو دیکھ لو اس لیے آگے ہے، چائنا کو دیکھ لو اس لیے آگے، اب انڈیا بھی اس لیے آگے آ رہا ہے، رائٹ. اور ہم نے یہ نہیں کرتے تھے، رائٹ. ہمارے سارے آئیڈیاز باہر سے آتے تھے اور ہم اپنا جو اب ہمارے پیٹنٹس، ہمارے جو ٹریڈ مارکس ہیں، زیرو ٹو بی آنیسٹ ود یو. اگر ریسرچ ہوتی تھی تو تھوڑی سی ٹیکسٹائل پہ ہوتی تھی یا رائس پہ ہوتی تھی اور کوئی نہیں ہوتی تھی، رائٹ. تو اور وہ بیک بون ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، تو وہ ہے ہی نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہمیں ایک انکریج کرنا ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے، ینگ بچے پہ، ان کو اپنا ٹیلنٹ کیسے شو کیسے ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس پہ فوکس کریں. تو ہم نے وہ لانچ کیا تھا سکھر آئی بی اے سے مل کے ایک پروگرام، تاکہ یار ہم شو کیس کریں، ان کو دکھائیں، ان کو فنڈنگ ملے، کچھ کریں. وہ بیچ میں رہ گیا. تو فاسٹ فارورڈ اباؤٹ ایئر اینڈ ہاف گو، میں نے کہا نہیں یار اب تھوڑی سی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اب میرے پاس ٹائم ہے، ہم اس کے پیچھے جائیں. تو اب ناؤ ری لانچنگ دس کانسیپٹ. اور میں نے وہ برانڈ ہے میرا رجسٹر کروایا ینگ موجد، وچ مینس ینگ انوینٹر. وہ رجسٹرڈ ہے میری کمپنی کے نام پہ ہے، رائٹ. اگر ہم اس کو سوچ سمجھ کے کریں نا، اس کو یوتھ انیشیٹو کو لے کے، رائٹ، آپ یقین کرو کہ یہ پاکستان کی جو ڈیسٹنی ہے اس کو چینج کر دے گا. اور ہمارا یوتھ جو پریشان ہے، ڈائریکشن لیس ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے یار میرا کیا ہوگا، آپ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی بنا کے دیں گے. یہ میں این جی او میں کنورٹ کر رہا ہوں. اچھا، واٹس اٹ کالڈ؟ اٹس کالڈ ینگ موجد. وہ ہے تو شمع نو. اور شمع نو کے 2 ایلیمنٹس ہیں، ایک ہے ینگ موجد، ایک ہے صادق اور امین.
पॉलिटिकल तो नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल देखो, अगर पॉलिटिकल देखेंगे ना तो नुकसान होगा, राइट? ये ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, इस तरह देखें, ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, दिस ऑल कम्स अंडर शमायनो। तो प्रॉस्पेरिटी, इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी, ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। बट मैं फोकस पहले यंग मस्जिद पे करूँगा, यानी कि यूथ पे, ताकि, और हमने एक यूके की एक NGO है उसके साथ कोलैबोरेट किया है, जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने, मुसलमान साइंसदानों ने जो फाउंडेशन रखी साइंस और टेक्नोलॉजी की, इन्होंने रखी थी। बलीव में ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इन्होंने रखी थी, राइट? और वेस्ट ने इसको चोरी किया, ओके, और चोरी करके ले गए और उनको इस्तेमाल किया। हम किसी को पता ही नहीं इस बात का कि यार देखो, अगर उस ज़माने में हो सकता था तो अभी भी हो सकता है। तो मैं, एक इदारा है यूके जिन्होंने इस पे काम किया है, हमने उससे कोलैबोरेट किया है। हम उन्होंने एसेट्स, प्रोपर्टी एसेट्स खरीदे हैं, करके हम लॉन्च करेंगे। तो दैट विल बी अ फैंटास्टिक, होपफुली। पर यार अकेला नहीं कर सकता, मिल के करना पड़ेगा। नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी तो ये मैंने कहा था स्टेबिलिटी आ जाए, देखें क्या हो। अच्छा, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, इट टेक सम टाइम, बट इट इज रेडी टू बी लॉन्च्ड। काम हो रहा है इसमें, इट इज रेडी टू बी लॉन्च्ड। गुड। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे साथ रहे। आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर पूरा एक शो हो सकता है। तो व्हाट वील डू इज़ कि हम, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सॉल्व प्राइम, हम उस पर इरफान मुस्तफ़ा साहब को एक अलग स्पॉट देंगे, एंड विल डू एन MOU विद यू कि आप, we'll be part of you and you'll be part of us, so that we can help people, we can help our country, we can help our country to grow, जो आपका और हमारा मकसद है। एंड व्हेन वी से कि हम अपनी कंट्री को ग्रो करें तो हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, क्योंकि उससे लार्जर स्केल पे देखें तो ह्यूमैनिटी, कि फिर हम दुनिया के लिए भी कुछ करके चले जाएं। तो वील बी पार्ट ऑफ दैट एज वेल। और आपके सारे इनिशिएटिव्स पे पर हम डिटेल में दोबारा बैठेंगे। एंड इट वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड, कि आप यहाँ पर रहे, और आपकी जो हमेशा स्पीचेज़ हैं वो बड़ी मोटिवेशनल होती हैं लोगों को। एंड आई एम श्योर जब हम इसको पार्ट्स में रिलीज़ करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट को, तो लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, हमारी यूथ को फ़ायदा मिलेगा, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा मिलेगा, वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और एक आम आदमी को, जिसको हम कहते हैं ना यहाँ पर शहर में कोई गुटखा खा रहा है, कोई खा रहा है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो उनके पास भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैशन दिमाग में है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा तो वो इस तरफ निकल रहे हैं किसी और तरफ। व्हेन दे विल फाइंड अ वे थ्रू द यूथ प्रोग्राम और व्हाटएवर प्रोग्राम यू आर डूइंग और द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, सो दे विल एक्चुअली बी कमिंग बैक टू देयर रियल लाइफ। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी 5-10 सेकंड का। नंबर 1, प्लीज़ याद रखें, अगर पाकिस्तान है तो आप हैं तो पाकिस्तान है। वी आर इंटेग्रली अटैच टू ईच अदर। ये गलत फहमी, कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे यार, जाओ, जाना है जाओ, कोई बात नहीं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर पाकिस्तान कम फर्स्ट, सबके लिए, सिर्फ यूथ के लिए नहीं, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू, विल रिमेन इंटैक्ट, नथिंग विल हैपन टू दिस कंट्री। जितने भी कहानियाँ लोग उड़ा रहे हैं, कहानी ये सब नॉनसेंस है, ये सब स्पेकुलेशन है। खुदा के लिए इस चक्कर में मत पड़े, राइट? पॉजिटिवली, ग्लास इज़ हाफ फुल इन लाइफ, नॉट हाफ एम्प्टी, राइट? और सोशल मीडिया के लिए, खुदा के लिए फैक्ट चेक करें। ओह यस, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड नाउ द एंड ऑफ द शो। अगले गेस्ट का हम डेफिनेटली वील हैव अनदर वेरी गुड गेस्ट। आज के शो से हमें, यानी आज के पॉडकास्ट से हमें जो चीज़ें सम अप हुई हैं वो यूँ है कि वी हैव टू बी बेटर सिटीजन्स, वी हैव टू बी बेटर पाकिस्तानीज़। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान कहीं दिवालिया नहीं हो रहा, पाकिस्तान अनटिल अनटिल आपके दिमाग दिवालिया ना हो जाए, पाकिस्तान कहीं नहीं जाता, पाकिस्तान विल रिमेन, और हम तरक्की करेंगे, वील कम बैक, वील फाइट बैक, एंड पीपल लाइक इरफान मुस्तफ़ा एंड वी हैव लॉट ऑफ सच एग्जाम्पल्स। इनको आगे आना होगा और आगे आके हमें अपने मुल्क के लिए करना होगा। हमारी यूथ में बहुत सारे लीडर्स निकल रहे हैं और निकलेंगे। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ये है कि हमें हीरोज़ बनाने हैं। हीरोज़ बनाने हमने छोड़ दिए हैं। हम हीरोज़ बनने से पहले टांग खींच लेते, तो हमें हीरोज़ बनाने। व्हेन वाज द लास्ट हीरो वी मेड? आप खुद नाम मेरे इसमें नीचे मैसेज में लिखिएगा कि आखिरी हीरो आपने कब बनाया था। मुझे याद भी नहीं है कि हमने कोई हीरो बनाया है, ख़त्म हो गए हमारे हीरोज़। तो हीरोज़ बनाना शुरू करें और इसी यूथ में से बनेंगे, इसी में से बनेंगे। इरफान मुस्तफ़ा टाइप के लोग भी हीरो हैं हमारे, और जो आज की यूथ है इनमें से भी हीरोज़ निकलेंगे। सो थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव। ये हाफ ग्लास फुल जो है ये बड़ा अच्छा एक फार्मूला है, इस पर अमल दरामद करें, सब कुछ अच्छा लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें इरफान मुस्तफ़ा साहब की जो समअप है ना वो बड़ा मज़े का है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप अच्छे इनोवेटर बनेंगे, अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे, एंड देन अच्छे ह्यूमन बनेंगे। सो टिल द नेक्स्ट शो, साइनिंग ऑफ विद शोकास्ट विद फुरकान टी सिद्दीकी।
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.